دیکھیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دینی تعلیم سے بچوں کو کاٹنے کے لیے ایک نعرہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دینی جی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بول کر نا کہتے ہیں کہ بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے تو بھی عالم ہے. اب یہ آپ فرق مت کرو. تو یہ جو عدم تفریق والا نعرہ ہے نا کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم میں فرق ہی نہیں ہے، اس فرق کا رزلٹ اور نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ایک شخص اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، کالج میں پڑھا رہا ہے، اسکول میں، تو سمجھتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی عالم ہے، ہمارے بچے کے پاس بھی علم ہے، اب اسے کچھ اور پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے. دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں بہت فرق ہے. ہم دیکھیں دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے پڑھنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اس راستے سے بھی دین کی خدمت کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے جتنا آپ کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جتنا جاننے کی ضرورت ہے، کم سے کم اتنا جاننا آپ کے لیے فرض ہے. اتنا دینی علم ہر مسلمان پر فرض ہے جتنا اس کو ضروری ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے. اس کے بغیر چارے کار نہیں. آپ چاہے ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، جو بننا ہے بنیے، لیکن دین کے بنیادی معلومات ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ ضروری ہے. تو جو لوگ بالکل فرق ہی مٹا دیتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ دنیاوی تعلیم ہے تو وہ بھی عالم ہے، اب یہ دینی دنیا فرق کہاں سے آ گیا، چاہے یہ پڑھو چاہے وہ پڑھو سب علم ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت غلط چیز ہے. میں اس کو تھوڑا سا واضح کروں گا، مطلب کئی اعتبار سے، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں بڑا فرق ہے. اچھا وہ کیا کیا فرق ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ دینی تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں سے ہی قرار دیا ہے، بہت سارے اس کے طرق ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. کون سا علم؟ دینی علم. مسلمان مرد ہو یا عورت ہو. تو دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دین کے معاملے میں علامہ بننا فرض ہے. بھائی جتنا اس کو نماز روزہ سیکھنے کے لیے ضرورت ہے نا، اتنا جاننا اس کے لیے فرض ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے. لیکن دنیاوی تعلیم فرض نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیاوی تعلیم جو دنیا سے دنیاوی امور ہے، جیسے کوئی میڈیکل کی تعلیم ہے، وکالت کی تعلیم ہے، یا اور کوئی دوسری تعلیم ہے، سائنس کی تعلیم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرض ہے. تو یہ پہلا فرق ہے کہ دینی علم حاصل کرنا فرض عین ہے، جبکہ دنیاوی علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. اگر یہ دونوں میں فرق نہیں ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں فرض ہے یا دونوں فرض نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. دینی علم حاصل کرنا فرض ہے اور دنیاوی علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. دوسری بات یہ، دوسرا فرق یہ ہے کہ دینی علم آپ جو کچھ حاصل کریں گے اس پہ عمل کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے. اگر آپ نے سیکھ لیا نماز کی باتیں، روزہ کی باتیں، عبادت کی باتیں، نیکیوں کی باتیں، جو آپ نے سیکھ لیا، تو جو کچھ آپ کے پاس علم ہے، دین کا علم ہے، اس پہ عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عمل کرنا ضروری ہے. وہ بڑی مشہور ہے جیسے سنن ترمذی وغیرہ کی قیامت کے جو سوالات ہوں گے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ماذا عمل فیما علم، کہ زندگی میں جتنا سیکھا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. تو دین کے بارے میں آدمی جو کچھ سیکھے گا وہ پابند ہے کہ اس پہ عمل بھی کرے، لیکن دنیا کی جو تعلیم حاصل کرے گا کیا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا دنیاوی اعتبار سے، تو کیا ضروری ہے کہ سب کا اس کے مطابق عمل کرے، یعنی وہ لوگوں کا علاج کرے؟ کیا وہ دوسری میدان میں نہیں شفٹ ہو سکتا؟ آج کتنے سارے ہیں لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں تعلیم کے اعتبار سے، لیکن پیشہ بھی کچھ اور ہے، وہ تجارت بن چکے ہیں، بلکہ بعض تو دائی بن چکے ہیں. بعض ڈاکٹر ہیں جو تاجر بن چکے ہیں، بعض ڈاکٹر ہیں جو دائی بن چکے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں. تو سیکھا انہوں نے میڈیکل تعلیم، لیکن اس پہ عمل نہیں، پریکٹس میں نہیں ہے. تو یہ دنیاوی معاملات میں چل جائے گا لیکن دینی معاملات میں نہیں چلے گا. کیا آپ نے نماز سیکھا ہو کہ ہم نہیں پڑھیں گے، پریکٹس نہیں کریں گے؟ آپ نے روزہ سیکھا، اب اس کی پریکٹس نہیں کریں گے؟ آپ نے جو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ سیکھ لیا، آپ کہیں گے اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دین کا جو بھی مسئلہ سیکھیں گے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن دنیا سیکھیں گے اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. یہ بھی ایک فرق ہے دینی تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم میں. ایک تیسرا فرق ہے میرے بھائیوں کہ دینی تعلیم جو کچھ آپ نے سیکھا نا، آپ کی ذمہ داری بنتی کہ اسے آگے فارورڈ کریں، آگے لوگوں کو پہنچائیں.
آگے بتائیں، بلغوا انی ولو آیا، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، نظر اللہ سمع منا حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے، پھر اس کو یاد کرے، پھر اس کو آگے پہنچائے، آگے فارورڈ کرے۔ تو دین کے بارے میں جو کچھ آپ سیکھیں گے، آپ کو دین یہ پابند کرتا ہے کہ آپ اسے آگے پہنچائیں، آگے اسے لوگوں کو سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن دنیاوی تعلیم میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھ لیا، آپ نے جو ہے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، اب دوسروں کو سکھانا ضروری، ایسا نہیں ہے۔ آپ وہ نہ سکھائیں، کوئی اور کام کرے چل جائے گا۔ آپ نے انجینئرنگ سیکھی ہے، اب اس فیلڈ میں آپ کام نہ کریں، وہ چھوڑ کے کچھ اور کریں چل جائے گا، لیکن دین کے معاملے میں نہیں چلے گا۔ آپ نے جو سیکھا ہے، آپ کو اس کو آگے سکھانا بھی، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تیسرا فرق ہے میرے بھائی۔ چوتھا فرق ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں، کہ قرآن اور حدیث میں جو فضائل ہے نا، قرآن و حدیث میں جو فضیلت ہے طلب علم کی، علماء کی، وہ ساری فضیلت دینی علم والوں کی ہے، دنیاوی علم والوں کی نہیں ہے۔ دنیاوی علم کی بھی اہمیت تو اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن جو فضیلتیں بیان ہوتی ہیں قرآن میں یا حدیث میں، مثال کے طور پر ایک روایت ہے سنن ترمذی کی، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر ہوا، دو لوگوں کا ذکر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب دونوں میں سے دونوں کا معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر ہوا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عبادت کرنے والا تھا اور دوسرا عالم تھا، ایک عبادت کرنے والا تھا، دوسرا عالم تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، تو کہا کہ عالم کا عبادت کرنے والے پہ، عالم کی فضلت ایسی ہے جیسے میری فضلت تم میں سے کسی چھوٹے شخص پر ہے۔ تو اس حدیث میں جو ذکر ہوا نا کہ ایک عالم ہے اور دوسرا عبادت کرنے والا ہے، دوسرا عبادت کرنے والا ہے، تو دیکھیے عالم کے مقابلے میں عابد کو پیش کیا گیا۔ حالانکہ جو عبادت کرنے والا ہو سکتا ہے دنیا کی کسی معاملے میں ایکسپرٹ ہو سکتا ہے تجارت کے معاملے میں بڑا ماہر ہو سکتا ہے وہ زراعت کے معاملے میں ماہر کھیتی باڑی میں ماہر ہو سکتا ہے وہ زبان و ادب کا مہارت رکھتا ہو، لیکن اس حدیث میں جو جس سیاق میں ذکر ہوا ہے عالم اور عابد کا، تو یہاں عابد بڑے سے بڑے مطلب بہت بڑا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، لیکن جب دینی عالم کے سے اس کو کمپیئر کریں گے تو وہ عالم نہیں کہلائے گا، وہ عالم نہیں ہوگا۔ دنیاوی علوم میں کتنا ہی مہارت حاصل کر لے، لیکن شرعی اصطلاح میں وہ عالم نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ دیکھیں، اگر کچھ لوگ چونک رہے ہیں اس بات پہ تو میں وضاحت کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو دور گزرا ہے عرب کا، اس دور کو کہتے ہیں دور جاہلیت، دور جاہلیت۔ تو کیا اس دور میں دور جاہلیت کیوں بولتے ہیں ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جاہل بولتے ہیں؟ اس دور کے جو لوگ تھے ان کو جاہل بولا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں دین کا علم نہیں تھا، باقی دنیاوی علوم میں ان کے ہاں مہارت تھی۔ اس میں کتنے لوگ تھے جو تجارت میں مہارت رکھتے تھے، اس میں کتنے لوگ تھے جو لڑائیوں میں مہارت رکھتے تھے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑی مہارت جو ان کی تھی زبان و ادب پہ تھی۔ ان کی جو زبان تھی عربی زبان، اس زبان پر ان کو اتنی مہارت تھی کہ ان کو غرور ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو بولتے عرب، کہ ہم ہی بولنا جانتے ہیں، اور جو عربی نہیں جانتے تھے نا کہتے تھے عجم گونگا ہے، اس کو بولنا ہی نہیں آتا، یعنی عجم مطلب گونگا جس کو بولنا نہیں آتا۔ اتنا غرور تھا انہیں اپنی زبان دانی پہ، زبان و ادب کی مہارت پہ، کہ وہ دوسروں کو بولتے تھے کہ یہ گونگا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، بولنا تو ہم کو آتا ہے، یعنی جو عربی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن معجزہ نازل کیا وہ عربی زبان میں نازل کیا، ان کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس سے یعنی ایسی زبان و ادب ہے، ایسی تعبیر ہے، ایسی بلاغت و فصاحت ہے قرآن میں کہ وہ جو زبان و ادب کا ماہر معاشرہ تھا وہ مقابلہ نہیں کر سکا اس کا۔ تو اتنی بڑی مہارت تھی ان کو زبان و ادب پہ، اتنی بڑی مہارت تھی۔ تو خاص طور سے اس دور کے جو شعراء تھے، شعراء کتنے ماہر تھے زبان و ادب کے، لیکن ان شعراء کو تاریخ میں کہا جاتا ہے جاہلی شعراء، کہا جاتا ہے جاہلی شعراء۔ اب سوچیں کہ اتنے بڑے بڑے ماہرین کو جاہل کہا جا رہا ہے، اس بنیاد پہ جاہل کہا جا رہا ہے کیونکہ دین کا علم ان کے پاس نہیں تھا، دین کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ تو شرعی اصطلاح میں عالم کہتے ہیں جو دین کو جاننے والا ہو، اور اگر دنیاوی معاملات میں کوئی کتنا بڑا علم ہے، سائنٹسٹ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اسے عالم نہیں کہیں گے۔ تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، یہ جو سنن ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں جو عالم کو کمپیئر کیا گیا ہے عابد سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ عالم کی فضلت ایک عابد کے مقابلے میں ایسے جیسے میری فضلت، نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، جیسے میری فضلت تم میں سے سب سے چھوٹے
शख्स के मुकाबले में। यानी आप सोचें कि एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरी तरफ आपके उस जमाने का सबसे छोटा शख्स है मुसलमानों का, तो दोनों में कितना फर्क है, कितना फासला कितना ज्यादा है, दोनों में कितनी दूरी है, कितना फर्क, कितना ऊंच नीचे कि एक तरफ इमामुल अंबिया और एक तरफ उस दौर का सबसे छोटा आदमी मुसलमान, कितना बीच में कितना फर्क है। नबी फरमाते हैं यही फर्क है एक आलिम और एक आबिद में। किस आबिद में? उस आबिद में जो साइंटिस्ट भी हो सकता है, उस आबिद में जो डॉक्टर भी हो सकता है, उस आबिद में जो इंजीनियर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आबिद इबादत कर रहा है, इबादत गुजार रहा है, दीन पे अमल कर रहा है, लेकिन दीन का आलिम नहीं है। तो दुनिया के उलूम का कितना बड़ा माहिर हो, लेकिन एक आलिम की फजलत उससे बढ़कर रहेगी। तो ये जो हदीस है, इस हदीस में भी आप देख सकते हैं कि बाकायदा फर्क बहुत वाज़ेह है, दीनी इल्म का और दुनियावी इल्म का बहुत ही फर्क वाज़ेह। बल्कि एक और हदीस है सही मुस्लिम वगैरह में, आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है कि सहाबा खजूर की पैदावार में ताबीर करते थे। तो एक तरीका था उनका, नर व मादा को मिला के ऐसा कुछ एक तरीका अख्तियार करते थे, पैदावार ज्यादा होती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो सिस्टम था, जो निज़ाम था उनका, जो तरीका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर एतराज किया, क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक थी वो जाहिर नहीं थी, वो नुमाया नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि ऐसा मत करो, तो सहाबा किराम ने छोड़ दिया उसको। लेकिन उसके बाद पैदावार पे फर्क पड़ा, नुकसान हो गया। तो सहाबा ने शिकायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी बात पर अमल करते हुए करना छोड़ दिया तो नुकसान हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अंतुम अअलमु बि उमूरि दुनियाकुम, कि दुनियावी मामलात में तुम ज्यादा जानते हो। तो आप देखें, एक तरफ अल्लाह के नबी ने कहा कि आलिम की फजलत आबिद पे ज्यादा, और यहाँ करें कि दुनियावी मामलात में ज्यादा जानते हो। ये नहीं, मतलब नहीं था कि तुम बहुत बड़े आलिम हो, वहां दुनिया जो अल्लाह है, अंतुम आलमु बि उमूरि दुनियाकुम, यानी तुम्हारे पास दुनियावी इल्म ज्यादा है और नबी के पास शरई इल्म है, दीन का इल्म है। तो ये हदीस भी बहुत वाज़ेह तौर पे फर्क करती है दीनी इल्म का और दुनियावी इल्म का। इसलिए मेरे भाई ये कहना कि दीनी इल्म में और दुनियावी इल्म में फर्क नहीं है, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, एक और चीज है, वईदे भी कुरान हदीस में बहुत है कि एक आलिम अगर इल्म पे अमल नहीं करेगा, और हदीस में भी है कि कोई किसी के पास इल्म है उस पर वो अमल नहीं करेगा, तो उसके लिए वही देख, बड़ी मशहूर हदीस है ना, सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह की, कि क़यामत के दिन 3 लोगों को लाया जाएगा। तो उसमें एक मालदार होगा, एक जो है मुजाहिद होगा, और एक कारी कुरान आलिम होगा। अल्लाह ताला कहेगा कि तुझको नेमत दी थी इल्म की, क्या किया उसने? तो कहेगा हमने कुरान पढ़ाया, ये सब किया। तो उससे कहा जाएगा तू झूठ बोलता है, तूने ये सब इसलिए किया ताकि लोग तेरी तारीफ करें। तो उसको उठा के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जब ये हदीस, वईद वाली हदीस पेश करनी होती है ना, तो दुनिया भर के लोग कहते हैं इससे मुराद आलिम है, ये मौलवी है, मदरसे पढ़ा हुआ। ये नहीं कहते इससे डॉक्टर भी मुराद है, इससे इंजीनियर भी मुराद है। तो जब बात आती है जहन्नम में ढकेलने की, तो वहां दीनी तालीम दुनियावी तालीम में फर्क हो जाता है कि नहीं, इससे मुराद वो मौलवी है, बस उसको सबसे पहले उठा के जहन्नम में डालेंगे। हाँ, और जब कोई चीज लेना होता है ना, तो कहते हैं, खुद को इंक्लूड कर लेते हैं, नहीं वो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का फर्क मत करो, जहन्नम में ढकेलना है तो वो फर्क हो जाएगा, और बाकी जगह पे फर्क नहीं करेंगे। तो ये जो वहीद है ना, ये भी हकीकत में यानी दीनी इल्म के हवाले से है कि कुरान का इल्म दिया, दीन का इल्म दिया, उसके मुताबिक अमल नहीं किया, या उसमें किसी तरह की उसने गलती की, रियाकारी की, मक्कारी की, तो बहरहाल उसको उसकी सजा मिलेगी। तो इससे मुराद भी वही है, दीन का आलिम है। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं ना कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फर्क नहीं करना चाहिए, ये जहां कोई नेमत उलमा को मिल रही होती ना, मौलवी लोगों को, तो उसमें खुद को शामिल करने के लिए बोल देते हैं फर्क ना करो। लेकिन जहां सैलरी उठानी होती है, तनख्वाह उठानी होती है, लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, एक डॉक्टर की ये फीस होगी, इंजीनियर की एक फीस होगी, वकील की फीस होगी, वहां कहेंगे कि नहीं नहीं वो फर्क है दीनी, वो तो मौलवी है, उसको क्या मिलना चाहिए। तो वहां फौरन फर्क की लकीर खींच देंगे फौरन, अरे वो तो दीन का, वो तो मौलवी है, उसको काहे को देखो भाई, और ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, इसकी हाई फीस होनी चाहिए। तो जब पैसा लेना हो, पब्लिक से पैसा वसूलना हो, है उनकी जेब खाली करना हो, तब कहो कि दीनी इल्म अलग है, दुनियावी इल्म अलग है। और जब मौलवी की बात आए, अरे वो असलाफ फ्री में काम करते थे, दिन का पैसा नहीं लेना चाहिए, कुरान पढ़ने का पैसा नहीं लेना चाहिए, इमामत का पैसा नहीं लेना चाहिए, तदरीस करने का पैसा नहीं लेना चाहिए। अल्लाह के बंदे, क्या हो गया आपने? हाँ, जब पैसा लेने देने की बात आती तो फर्क कर लेते हो, है कि मौलवी को पैसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो दीनी इल्म है उसके पास, डॉक्टर को पैसा लेना चाहिए दुनियावी इल्म, या कैसे फर्क कर दिया आपने? आप जब ये कह रहे हो कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम में कोई फर्क नहीं है, तो जो फीस डॉक्टर की वही फीस दो ना मौलवी को, जो फीस इंजीनियर की वही फीस लगाओ उसकी, अगर कोई फर्क नहीं है।
تو جب لینا ہوگا پیسہ ایٹنا ہوگا تو فرق کر دو گے. تو یہ دوگلی پالیسی ہے, یہ غلط بات ہے, منافقت ہے. ہاں کہ جب مولوی پر مولوی کی کہیں کوئی تعریف کر دے اور اس کے حق میں کوئی فضیلت کی بات آ جائے, اچھی بات آ جائے, تو کود کے آ جاؤ, تم بھی شامل ہو جائے, بھائی فرق مت کرو, ہم بھی عالم ہیں. اور جہاں پیسہ لینا ہے اس کو چھاڑ کے بیچارے کو سائڈ کر دو, نہیں یہ تو دین کا ہے بھائی, یہ تو دھارمک آدمی ہے, اس کو ہٹاؤ اس کو, اور ہم دنیاوی جو ہے عصری تعلیم یافتہ ہے, ہمارا اسٹیٹس الگ ہے. تو یہ منافقت ہے. حقیقت میں اگر باقی تم فرق مٹانا چاہتے ہو مٹا دو, ہر جگہ مٹا دو. تو یہ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا کہ یہ جو شوشا لوگ شروع کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں اور یہ نعرہ لے کے چلتے ہیں کہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم میں فرق نہیں کرنا چاہیے, غلط بات ہے. یہ ہمیشہ سے فرق ہے اور فرق رہے گا اور رہنا چاہیے. ہاں یہ فرق کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ مقصد ہمارا نہیں ہے فرق کرنے کا کہ ہم ان کی کوئی توہین کر رہے ہیں, ہم ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے دنیاوی تعلیم, نہیں. بلکہ آج کے زمانے میں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی قوم کو ترقی دینے کے لیے, سماج کو ترقی دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, اور ہر شعبے میں جائے, سائنٹسٹ بنے, تاکہ وہ اپنا بھلا کرے, قوم کا بھلا کرے. اور اس نیت سے آدمی جاتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ دینی تعلیم حاصل مت کرو, آپ ڈاکٹر ہو, جو کچھ ہو آپ بنو, کوئی کون روکتا ہے. لیکن ساتھ میں آپ یہ نہ سمجھو کہ اب ہمارے پاس یہ علم آ گیا تو اب دینی علم لانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ کافی ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے. فرق ہے بھیا, آپ نے بڑے سے بڑے آپ سائنٹسٹ بن گئے لیکن آپ کے پاس دینی علم نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں, ابھی نام نہیں لینا چاہتے, کتنے مسلمان سائنٹسٹ ہیں, کتنی بڑی بڑی ایجادات انہوں نے کیا کچھ کیا, لیکن دین کے معاملے میں اتنے چھوٹے اور اتنا معمولی, یعنی شرک اور ایمان کا جو بنیادی فرق ہے وہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. کسی کے سامنے ماتھا ٹیک دیا, کہیں کسی کو جا کے سجدہ کر لیا, اتنا بڑا سائنٹسٹ ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی جہالت دین کے معاملے میں. تو آپ سائنٹسٹ بنیے, ڈاکٹر بنیے, کچھ بھی بنیے, لیکن ساتھ میں آپ دینی علم حاصل کرنے کا میری مراد یہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا آپ جا کے مدرسے میں داخلہ لے لو اور جو مولوی کی ڈگری ہوتی ہے ایک عالم کی وہ بھی آپ حاصل کرو, یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ بچوں کو تو مکتب میں شامل کرو, یعنی جو بچپن کی زندگی ہے اس زندگی میں تو اس کو کم سے کم دین سکھاؤ, قرآن سکھاؤ, قرآن پڑھنا سکھاؤ, دعائیں سکھاؤ, نماز کا طریقہ سکھاؤ, روزے کا طریقہ, اتنا تو کم سے کم اس کو سکھاؤ. آج بچہ کے پیدا ہوتی سیدھا اس کو اسکول میں گھسیٹ دیا, اسکول میں جا کے اس کو پھینک دیا, اور اس کو مدرسے میں نہیں ڈالنے, نہ کسی حافظ جی کے پاس پڑھتا ہے, اور کہتے نہیں دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کا فرق کون بتایا. کوئی فرق نہیں ہے, پڑھ تو رہا ہمارا بچہ, جس تو ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھا, ہمارا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے. ارے بھائی اسکول میں پڑھ رہا ہے, عصری تعلیم پڑھ رہا ہے, آپ اسے دینی تعلیم دو, آپ اسے قرآن پڑھاؤ, آپ اسے تجوید پڑھاؤ, آپ اسے دعائیں سکھاؤ, آپ اسے نماز روزے کا طریقہ بتاؤ, آپ اسے عقیدہ سکھاؤ, آپ اسے سنت سکھاؤ, آپ اسے بدعت سے بچنے کا, شرک کا فرق بتاؤ. تو یہ میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. ہم یہ نہیں کہتے دنیاوی تعلیم مت دو دنیاوی تعلیم جو کرنا ہے کرو, لیکن دینی تعلیم بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. اگر دینی تعلیم کے ساتھ کوئی اور تعلیم نہیں ہے تو چل جائے گا, لیکن دینی تعلیم نہیں ہے تو نہیں چلنے والا مسئلہ ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.